شفا خانہ حجویریہ، شفا خانہ حجویریہ، لا علاج مریضوں کی علاج کا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت پہ واصف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جو موتی پہ ہیں وہ آپ نے سمیٹنے ہیں، بس اپنے درس کی طرف ابھی چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے میرے مرید، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ درود حجویریہ، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، جو مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا میری شفاعت اس پر واجب، 100 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 1000 مرتبہ 30 دنیا میں 70 آخرت میں، 1000 مرتبہ پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا میرے کندھے سے چھو جائے گا۔ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ درود حجویریہ پھر پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حدیث پاک اللہ کے حبیب دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، آپ کی معرفت آپ نے فرمایا اپنے رکوع و سجود پورے کیا کرو، میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کی معرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی معرفت عطا فرمائی۔ اور آگے شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ کتنے واسطوں سے؟ 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معرفت آپ فرماتے ہیں، معرفت الہی سے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی ممکن ہے۔ جب تک اس کی پہچان نہ ہو اس کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اس کی پہچان کیسے ہو جاتی ہے؟ آج کے درس کا سارا مفہوم اس شعر پہ ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے۔ آگے شجرہ طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن قصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ نسبت میں بھی بیٹے ہیں، طریقت میں بھی بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے رموز و اشارات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے، بایاں ہاتھ بھی علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جو ان کے ہاتھ میں دے گا اس کا ہاتھ علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں۔ اور کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سید حجویر کے دروازوں کی خاک اٹھا اپنی آنکھوں کا سرما بنا کہ تجھ پہ اسرار کھل سکیں۔ جن کے دروازوں کی خاک اسرار کھول دیتی ہے ان کی ذات کیا کھولتی ہوگی، ان کی کتاب کیا کھولتی ہوگی۔ ان سے جڑ جائیں۔ اور جماعت صوفیہ میں جو مقام و مرتبہ قدۃ السالکین، زبدۃ العارفین، حجت الکاملین، سند الواصلین، مرکز علوم خفیہ والجلیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل ہے، کتب تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا پاک کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے ہر عام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ اور حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ نے سنا، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے بزرگوں نے بڑے بڑے کمال قول سید حجویر کے بارے میں فرمائے۔ سید حجویر کی بارگاہ سے سالکوں کو ادب کا سلیقہ ملتا ہے، سالکوں کو ادب کا سلیقہ ملتا ہے۔ اپنے درس کی طرف آ جائیں۔ درس نمبر 328 اور موضوع محمد بن واسع
کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں محمد بن واسع، ان کا ایک قول لکھا داتا صاحب نے اور پھر اس قول کی شرح کی گیا۔ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت سید حجویر نے یہ صفحہ نمبر 432 پر یہ لیا، کیا فرماتے ہیں کہ محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت، حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت عارف کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، من عرف اللہ کل کلامہ قوامت حیا روح، جو شخص اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے اس کا کلام کم ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے اس کا کلام کم بولتا ہے، اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ صحیح۔ اور کیا فرمایا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ نے، جو شخص اللہ تعالیٰ کو جان لیتا ہے اس کا کلام کم ہو جاتا ہے اور اس کی حیرانگی مستقل ہو جاتی ہے۔ اصل میں اللہ کی تلاش میں جب وہ نکلتا ہے نا تو اللہ تک تو نہیں پہنچ سکتا، بس وہ کسی اللہ والے تک ہی پہنچ سکتا ہے، واسلی باز صاحب کا قول ہے یہ، اور بس وہ پھر تحیر میں رہتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، حیرانگی بڑھ جاتی ہے۔ سید حجویر مخدوم امم قطب عالم اس کی تعریف کا اس قول کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے جو عبارت میں آ سکتا ہو، اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے جو چیز عبارت میں آ سکتی ہو، وہ ذات عبارت میں نہیں آ سکتی، وہ ذات زمین و آسمان میں بھی نہیں آ سکتی، وہ نور ہے زمین و آسمان کا۔ اس کی وجہ یہ ہے اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے جو عبارت میں آ سکتا ہو، اور عبارت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن جسے ہم عبارت میں بیان کرنا چاہتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر عبارت کی بنیاد اس پر کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ اس کی عبارت ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ کیا فرمایا داتا علی حجویری نے، جب انسان کی ایک حد ہے اور جس کو عبارت میں بیان کرنا ہے اس اللہ تعالیٰ کی کوئی حد نہیں ہے، تو پھر اسے عبارت کی حد بندی میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ جب انسان کا مقصود عبارت میں نہیں سما سکتا، بندہ اس سے عاجز اور لاچار ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی حیرانگی مستقل ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہتا، وہ لاچار ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے اور پھر خاموش ہو جاتا ہے اور حیران ہو جاتا ہے، کیونکہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے درس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ بس کم ہو جاؤ، کم ہو، جب بولو تو بس اللہ کا ذکر کرو، کم ہو، کیونکہ اللہ کو تلاش کرتے ہو تو اللہ کی معرفت اگر ڈھونڈتے ہو تو پھر کم ہو جاؤ، اور پھر جب بندہ اللہ کو تلاش کرتا پھر مستقل حیرانی میں رہتا ہے، کیونکہ سمجھ سے اللہ کو نہیں سمجھا جا سکتا، دل سے محسوس کیا جا سکتا ہے، اسی لیے تو فرمایا کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، معلوم ہوا تیری پہچان یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کشف المعجوب کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئے توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو بڑی عظیم بارگاہ ہے، جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور جو گناہ ہماری زندگی میں شامل ہو چکے ہیں ان کو کسی طریقے سے اپنے فضل و کرم سے نکال دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم صدقے دل سے تیری بارگاہ میں بیٹھ کر کھڑے ہو کر تیرے ولی کی بارگاہ کے ساتھ رجوع کرتے ہوئے تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ یاد رکھے جس نے صدق کے دل سے توبہ کی، اللہ کے حبیب الحبیب نے فرمایا وہ اس طرح ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں، سابقہ نمازیں جو قضا ہوئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے ادا کرتے رہنا۔ اللہ کے حبیب الحبیب نے فرمایا نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ یا اللہ ہمیں پانچوں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ معاف ہو جاتے ہیں گناہ، حق باقی رہ جاتے ہیں، جن کا لینا دینا سب ادا کرو اور اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سالکوں کے سلوک کی منزل کا پہلا قدم توبہ ہے، توبہ ہے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء دافی البلاء دافی البلاء والوباء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش فی اللہ والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس موتر مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الهدى نور الهدى کافی الورى مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم واللہ عاصمہ
وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين بالقاسم محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله نور من نور الله يا ايها المشتاقون من نور جماله بارك الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع مثاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ یا اللہ درود تاج کے صدقے ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے برکت کے تاج رکھ دے پریشانیوں کے بوجھ اتار دے اولاد کی نافرمانیوں کے بوجھ اتار دے میاں بیوی کے جھگڑوں کے بوجھ اتار دے اطمینان عطا فرما دے ہمارے ایک ساتھی ہم رمضان اجمیری دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کی کیاری بنا دے ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما دے اللہ پاک ان کے بیٹے آتے ہیں ان کو استقامت عطا فرما اللہ اس درس کو جاری و ساری فرما اصل علی اجمیری کو بھی صحت کاملات عطا فرما عباسی علی کی والدہ کو صحت عطا فرما شہریار کی والدہ کو صحت عطا فرما اقبال شاہین صاحب کے بیٹے کو اولاد نرینہ عطا فرما اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرما پریشانیوں سے نجات عطا فرما جتنے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جو حاجتیں ہم دل میں لیے بیٹھے ہیں اللہ پاک اپنے پیارے بندے حضرت علی بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے ہماری ساری حاجتیں پوری فرما ہمیں گناہوں سے بچا نیک زندگی عطا فرما سکون امن والی زندگی عطا فرما ربی حب لی من لدنک ذریۃ انک انت الوہاب ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار لخمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا